اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون ہم کر رہے ہیں، جو کہ 109 نمبر سورہ ہے۔ اس میں کل ملا کے 6 آیات ہیں، مکی سورہ ہے، اور آیت نمبر 2 آج انشاءاللہ ہم کریں گے۔ کل یا ایھا الکافرون، یہ ہم کر چکے کہ کہہ دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے۔ کل فعل امر ہے، اس لیے جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ کے بعد فاعل اور مفعول آتا ہے، تو فاعل جو ہے فعل کے اندر ہی چھپا ہوتا ہے انتا کی شکل میں، اور اس کے بعد کل کے بعد ہم نے کہا ایک مکمل جملہ ہوتا ہے، اور وہ جملہ مقولہ کہلاتا ہے، یعنی کہ کیا کہہ دیجئے۔ تو وہ مقولہ جو ہے یا ایھا الکافرون ہے، اور یہ مقولہ بن کے پھر ہم اس کو، کیونکہ فعل فاعل کے بعد مفعول آتا ہے، تو ہم اس کو مفعول کے طور پہ لیں گے اور یہ جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اور ہم نے کہا جملہ فعلیہ کی مزید آگے 2 اقسام ہیں، ایک خبریہ جس میں سمپل خبر بیان کی جا رہی ہے، اور دوسرا انشائیہ۔ انشائیہ کے لیے ہم نے ایک بہت آسان سا طریقہ استعمال کیا اس کو سمجھنے کے لیے، کہ بہت ساری اقسام کے جملے ہوتے ہیں جو انشائیہ میں آتے ہیں، مگر ہم نے آسانی کے لیے یہ سیکھا تھا کہ وہ جملہ کا ترجمہ جب ہم دیکھیں گے تو اگر اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان ہوگا، یعنی کہ وہ بات سچی یا جھوٹی ہو سکتی ہے، تو ہم اس کو جملہ فعلیہ خبریہ کے طور پہ لیں گے، کیونکہ خبر ایسی چیز ہے جو سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ترجمہ ایسا ہے کہ جس میں جھوٹ اور سچ کا امکان ہی نہیں پیدا ہو رہا، تو پھر ہم اس کو انشائیہ کے طور پہ لیں گے۔ تو اب جس میں ایک حکم دیا جا رہا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، تم اٹھ جاؤ، تم لیٹ جاؤ، یا فعل جملہ فعلیہ میں، یعنی کہ فعل میں امر آ گیا، یعنی کہ حکم دیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس میں کوئی سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں، اس میں کوئی خبر نہیں ہے۔ آپ سمپلی کہہ رہے ہو بیٹھ جاؤ، لیٹ جاؤ، اٹھ جاؤ، کھا لو، بیٹھ چپ کر جاؤ، نہ بولو، نہ کھاؤ، یعنی کہ فعل امر اور فعل نہیں، یہ دونوں جملے جو ہیں جملہ فعلیہ کی ٹائپس، فعل والے جملے، وہ آپ کے انشائیہ ہوتے ہیں، یعنی کہ جس میں کوئی کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو یا کام سے رک جانے کا حکم۔ اسی طرح جس سے ہم کوئی سوال کرتے ہیں، جملہ سوالیہ ہو، مثلا میں کہتی ہوں آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ جاب کیا کرتے ہو، آپ کس شہر میں رہتے ہو، آپ کے ملک کا نام کیا ہے۔ اب یہ جو کوشچنز ہیں اس میں تو کوئی سچ یا جھوٹ کا امکان نہیں ہے نا، لیکن ان سوالوں کے جو جواب ہوں گے وہ سچے یا جھوٹے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی خبر بیان کی جا رہی ہوگی۔ میں اپنا نام بتاؤں گی، میں اپنا صحیح بھی بتا رہی ہو سکتی ہوں اور غلط بھی۔ میں اپنی عمر، جس طرح عموماً عورتیں بدنام ہیں، صحیح بھی بتا رہی ہو سکتی ہوں، جھوٹی بھی بتا رہی ہو سکتی ہوں، کم کر کے بتا رہی ہو سکتی ہوں۔ تو جو کویسچنز ہیں وہ انشائیہ میں آتے ہیں، اور ان سوالوں کے جو جواب ہیں وہ خبریہ میں آ جاتے ہیں۔ تو 3 قسمیں تو ہمیں پتہ چل گئی، سوالیہ، امریہ، اور جو فعل نہیں ہے۔ یہ 3 طرح کے جو جملے ہوتے ہیں یہ انشائیہ میں چلے جاتے ہیں۔ تو باقی جملوں کو بھی ہم اسی طرح اس کے ترجمے پہ غور کریں گے کہ کیا اس میں سچ یا جھوٹ کا امکان پیدا ہو رہا ہے۔ اگر ہو رہا ہے تو وہ خبریہ کے گروپ میں جائے گا، اور اگر نہیں ہو رہا تو وہ انشائیہ کے گروپ میں جائے گا۔ اب یہ جملہ فعلیہ کے ساتھ ساتھ، کیونکہ فعل سے شروع ہو رہا ہے، جملہ فعلیہ ہونے کے ساتھ ساتھ فعلیہ انشائیہ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی حکم دیا جا رہا ہے کہ اے نبی پاک آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے۔ اب یہ اس کا مقولہ ہے، اور مقولہ بننے کے بعد یہ مفعول بن جائے گا۔ تو اب مقولہ کیا ہے؟ یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ لیکن اب بات تو ہمیں کوئی سمجھ نہیں آئی، آپ نے صرف نبی پاک نے یہ کہہ دیا اے کافرو، اب آگے کیا بات ہوئی؟ مطلب بات تو ادھوری ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا۔ جملہ تو یہاں پہ مکمل ہو گیا لیکن بات مکمل نہیں ہوئی، بات پوری مکمل نہیں ہوئی۔ تو اس کو اب ہم کہیں گے مقولہ نمبر 1، کیونکہ بات ابھی ادھوری ہے، بات مجھے پوری سمجھ میں نہیں آئی کہ نبی پاک کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ اے کافرو۔ اب یہ کیا بات ہوئی؟ بس اے کافرو، اس کے بعد کیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مقولہ نمبر
ون ہے. ابھی بات مزید، اور ہم جب آیت کے اینڈ پہ دیکھ رہے ہیں تو لام الف لا لکھا ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک اور نشانی ہے کہ ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. ابھی ایک کوما آیا ہے، فل سٹاپ نہیں آیا. فل سٹاپ جب آ جاتا ہے تو پھر جملہ مکمل ہوتا ہے. لا کا مطلب ہے کہ یہ بات ابھی کانٹینیو ہو رہی ہے، ہم آگے تسلسل ابھی چل رہا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کہا جا رہا ہے. بہت انٹرسٹنگ سی یہ سورہ ہے. اس کے اگر ترجمے کو یاد کرو، یہ وہ کل ہے، مجھے تینوں کل یاد ہو جاتے ہیں، یہ میں اکثر بھول جاتی ہوں نا، یہ مجھے یاد نہیں رہتا. تو اب میں نے جب اس کے ترجمے پہ غور کیا، یعنی کہ وہ ترجمہ اردو میں جب میں نے غور کر لیا، تو اب میں خود ہی سے جملہ بنا لیتی ہوں. الحمدللہ اللہ نے اس قابل اب ہمیں بنا دیا کہ اب ہم اپنے جملوں کو خود تشکیل دے سکتے ہیں. تو جب میں نے اب اردو کے جملے یاد کیے، یعنی کہ ترجمے پہ غور کیا، تو اب میرے لیے اس کو یاد رکھنا مشکل نہیں رہا، کیونکہ وہ سیم سیم ورڈز آگے پیچھے ہو کے رپیٹ ہو رہے ہیں. تو ویسے میں عربی کا جملہ بھول کی جاتی ہوں، تو میں اردو کا جملہ سوچ کے اس کو خود ہی عربی میں ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں. تو ماشاءاللہ اس کے بعد سے مجھے اس کو یاد کرنا بہت آسان لگنے لگا ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ لا اعبدو، اعبدو ما تعبدون، تعبدون. ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت نمبر 2 یہاں پہ مکمل ہوئی. ابھی بھی آپ دیکھو گے کہ اس کے آگے جو سرکل بنا ہوا ہے اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی. اب یہ جو جملہ ہم بنائیں گے، اس کو بنا کے ہم کہہ دیں گے یہ مقولہ نمبر 2 ہے، یعنی کہ ابھی مکمل نہیں ہو رہی بات، وہی آگے کنٹینیو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 1 بھی آگے کنٹینیو کر رہی تھی، ہم نے اس کو نام دے دیا مقولہ 1. اور اب ہم اس کو جب کھول لیں گے، کھول کے دیکھ لیں گے، تو پھر ہم اس کو کیا نام دے دیں گے؟ مقولہ نمبر 2. تو اب ہم اس کو دیکھ کے پھر اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے لا. ٹھیک ہے، اب لا ہم نے کہا 2-3 قسم کے ہم نے پڑھے. ایک ہم نے لا پڑھا تھا، لا جو ہے فعل امر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، فعل امر سے پہلے ہم نے کہا کہ لا آتا ہے. اب اس کی کیا نشانی ہے؟ کہ یہ ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا نا کہ فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے، فعل نہیں بنتا ہے، اور ثلاثی مزید کا ایون اسم الفاعل اور اسم المفعول بھی بنتا ہے، اور مجہول بھی بنتا ہے. تو یہ 5 چیزیں ثلاثی مزید فی میں بنتی ہیں، اور 3 چیزیں جو ہیں وہ ثلاثی مجرد میں بنتی ہیں. تو امر بہرحال ہمیشہ ہی فعل مضارع سے بنتا ہے. تو اس کا مطلب ہے فعل مضارع، اس کے فوراً بعد ہوگا فعل مضارع. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہوگا فعل مضارع اصلاح کے بعد. اور ہم نے کیا سیکھا تھا کہ فعل مضارع بھی لا پلس ت سے شروع ہوگا. تو یعنی کہ علامت مضارع تے ہوگی موجود اس کے بعد. تو اور دوسری نشانی ہم نے کیا سیکھی تھی؟ کہ آخر میں یا تو ساکن، تو ہم کہتے ہیں کہ جب کسی وجہ سے اینڈ پہ ساکن آتا ہے تو ہم اس کو ساکن نہیں کہتے، بلکہ اس کو ہم جزم کہتے ہیں. تو آخر میں جزم ہوگا، یا 3 ووبلز ہم نے سیکھے تھے، الف، واو، یا ہوگی، اور یا نون نسواں ہوگا. اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی فعل امر کے اینڈ پہ. ٹھیک ہے، تو یہ نشانی ہمارے پاس ہے. تو یہ ان میں سے کچھ نہ کچھ اینڈ پہ ہوگا، آخر میں جزم یا ووول، الف، واو، یا، اور جمع مؤنث کے لیے نون نسواں. اور یہ سر 6 الفاظ ہوتے ہیں، تو اس کو پہچاننا بھی بہت آسان ہوتا ہے. جی اٹینڈنس آپ لوگ پلیز اپنی لکھ لو.
اس کے بعد ہم نے ایک اور لا جو ہے، اس میں کسی کام سے رک جانے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کام سے رک جانے کا حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل امر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا لا ہے، لائے نہیں کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سمپل لا کسی سے بھی پہلے آ سکتا ہے، کسی ماضی سے آ سکتا ہے، مضارع سے آ سکتا ہے، کہیں پہ بھی آ سکتا ہے، اور یہ سمپل کسی بات کی نفی کر رہا ہوتا ہے، کسی بات کا انکار کر رہا ہوتا ہے، منع کر رہا ہوتا ہے، کہ میں کہوں گی کہ آپ کو آپ نے لاہور جانا ہے، میں کہوں گی نہیں میں نے لاہور، یا میں نے لاہور نہیں جانا، میں نے آج اسکول نہیں جانا، میں نے آج کھانا نہیں کھانا، میں نے آج بازار نہیں جانا، یعنی کہ سمپل نفی کی جا رہی ہے کسی بھی بات کی، یا انکار کیا جا رہا ہے، تو یہ لائے نہیں کہلاتا ہے۔ ایک ہم نے لا پڑھا تھا اسم سے پہلے، اس کو ہم نے کیا کہا تھا؟ لائے نفی جنس، پوری کی پوری جنس کی نفی کر دینا، پوری کی پوری جو جنس ہوگی جس کی بات کی جا رہی ہوگی، پوری جنس کی نفی یا انکار، یعنی کہ اس کے بعد جو بھی ورڈ ہوگا اس پورے کی پوری اس کی جو جنس ہوگی اس کا انکار، ٹھیک ہے۔ مثلا ہم نے کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ لا نہیں ہے الہ، کوئی ایک بھی الہ، پوری الہوں کا انکار، تمام جتنے بھی معبود دنیا میں ہیں ان تمام کا انکار، لا الہ نہیں ہے کوئی ایک بھی الہ الا اللہ، سوائے ہمارے اللہ کے، ٹھیک ہے، جتنے بھی پاسبل دنیا میں الہ ہیں، معبود ہیں، خدا بنائے ہوئے دنیا میں لوگوں نے، کسی نے حضرت عیسیٰ کو اور مریم کو خدا بنا دیا، اللہ کے برابر نعوذ باللہ کر دیا، کسی نے آگ کو خدا مان لیا، کسی نے سورج کو مان لیا، کسی نے بتوں کو مان لیا، یعنی کہ جتنے بھی پاسبل خدا ہیں دنیا میں بنے ہوئے ان سب کا انکار، سوائے کس کے؟ اللہ کے۔ اور اسی طرح ہم نے کہا کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے، کیا ہم نے پڑھا تھا؟ لا، کیا کس کو یاد ہے؟ دین میں کوئی لا کسی بھی اکراہ فی قسم کی الدین، جی، لا اکراہ فی الدین، لا کے بعد پھر بولو ورڈ۔ لا اکراہ فی الدین، بالکل، اکراہ، کہ کہ دین میں کسی بھی قسم، کوئی ایک بھی قسم، سختی کی جتنی بھی اقسام ہے ان میں سے کوئی ایک بھی قسم جو ہے وہ نہیں ہے دین کے اندر، یعنی کہ سختی ہے ہی نہیں۔ یہاں تو کہا نا کہ ہر معبود کا انکار سوائے اپنے اللہ کے، یہاں تو ہے کہ دین میں ہے ہی نہیں سختی، پوری سختی کی جتنی اجناس ہیں، جتنی جنس ہیں، جتنی ٹائپس ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے دین کے اندر۔ پھر ہم کس طرح کہتے ہیں دین بڑا سخت ہے؟ یہ دین بہت ہی مشکل ہے، یہ قرآن بہت ہی سخت ہے، یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا، نماز بہت مشکل ہے، اللہ نے تو کہا کہ سختی ہے ہی نہیں دین میں، تو جب دین میں سختی نہیں تو نماز میں بھی سختی نہیں، وضو میں بھی سختی نہیں، حج میں بھی سختی نہیں، قرآن میں بھی سختی نہیں، احکامات میں بھی سختی نہیں، وہ تو سب دین کا حصہ ہیں، یعنی کہ کسی قسم کی سختی جو ہے وہ دین میں نہیں ہے۔ تو ہر قسم کی سختیاں چاہے وہ چھوٹی ہو، بڑی ہو یا بہت بڑی ہو، سب کا انکار۔ اس لا کی کیا نشانی ہے؟ کہ اس لا کے بعد صرف اسم ہوگا، یعنی کہ اسم ہوگا، اور ہم نے پڑھا کہ ہر اسم مرفوع ہوتا ہے، ہر اسم مرفوع ہوتا ہے، لا لگنے کے بعد
اسم منसूब हो जाता है। تو یہ فرق بتائے گا آپ کو کہ لائے نہیں ہے، کیونکہ لائے نہیں تو میں نے کہا نا ہر جگہ آ سکتا ہے، اسم سے پہلے بھی آ سکتا ہے، فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے، ماضی سے پہلے بھی آ سکتا ہے، مضارع سے پہلے بھی آ سکتا ہے، کہیں پہ بھی لا آ سکتا ہے لائے نہیں۔ لیکن یہ لائے نفی جنس جب آئے گا تو پہچان کیا ہوگی کہ اوپر لائے امر آئے گا، تو آپ بہت ساری ایک تو اس کے فوراً بعد صرف مضارع ہوگا، یعنی کہ اگر اسم کے بعد سے پہلے لا لگا ہوا ہے یا فعل ماضی سے پہلے لگا ہوا ہے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ لائے امر نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر مضارع سے پہلے لگا ہوا ہے تو اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مضارع اگر تو سمپل اپنی اصل حالت میں برقرار ہے تو وہ لائے نہیں ہے، اور اگر اس کے میں کوئی تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے، یعنی کہ مضارع کے اینڈ سے نون اعرابی گرا ہوا ہے، یا وہ اس کی جو پیش ہے وہ جزم سے بدلی ہوئی ہے، اب ہمیں پتہ چل جائے گا یہ فعل امر ہے، اور اگر نہیں بدلا ہوا تو فعل نہیں ہے، لائے نہیں ہے۔ لیکن یہ لائے نفی جنس جو ہے وہ صرف اسم سے پہلے آتا ہے، اور وہ اسم جو ہمیشہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے، جس کی اعرابی حالت مرفوع کی ہوتی ہے، رفعی ہوتی ہے، اب وہ منصوب ہو جاتا ہے، یعنی کہ لا کے بعد کیا ہے؟ الہا۔ اب الہا جو ہے اگر میں لا کو ہٹا دوں تو الہن ہونا چاہیے، اب اس کی جو پیش ہے وہ کس سے بدل گئی؟ زبر سے بدل گئی، الہا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اور کوئی مثال آپ کے ذہن میں آ رہی ہے لائے نفی جنس کی؟ کسی کے ذہن میں کوئی مثال؟ لا ریبہ فیہ، بالکل، لا ریبہ فی ہی، یعنی کہ یہ قرآن ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور کسی ایک بھی قسم کا شک و شبہات کی بہت سی ویرائٹیز ہو سکتی ہیں، کوئی چھوٹا شک، کوئی درمیانہ شک، کوئی بڑا شک، کوئی بہت ہی بڑا شک، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی ٹائپ کا شک نہیں ہے اس قرآن مجید میں، یعنی کہ اتنا زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ، اتنا زیادہ یہ ریسرچ شدہ، اتنا زیادہ یہ تحقیق شدہ ہے کہ اس میں جتنی بھی ویرائٹیز آف شک ہیں کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے۔ تو یعنی کہ پورے شکوں کی جتنی بھی ٹائپس ہیں ان سب کا انکار کر دیا، پوری شک کی جنس کا انکار کر دیا۔ تو یہ ہمارے پاس تین آگے اس لا جو ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے، اب جو ہم دیکھنے لگے ہیں وہ کون سا لا ہے، یعنی کہ جو ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اس لا کی ہم قسم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی قسم لا کی ہے۔ جی افشاں آپ کا نام سب سے اوپر ہے، آپ بتاؤ گے لا اعبدو کون سی قسم ہے؟ یہ لائے نفی ہے۔ بالکل، لا اعبدو، سب سے پہلے آپ نے بتانا ہے کہ اس کے بعد جو ورڈ ہے وہ کیا ہے، جملے کی ٹائپ کون سی ہے۔ جی افشاں، یہ جو جی لفظ ہے اس کے فوراً بعد ہم نے کہا قرآن میں تین ہی طرح کے لفظ ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف، کیا آ رہا ہے اس کے بعد؟ یہ فعل ہے، یہ فعل ہے۔ فعل ہے، بالکل ٹھیک ہے، فعل ہے۔ اب ہم نے کہا کہ فعل سے پہلے دو طرح کے لا ہوتے ہیں، ایک لائے نہیں اور ایک لائے نفی۔ امر، ٹھیک ہے۔ امت المتین، اب آپ بتاؤ گے اس اگلے لفظ کو دیکھتے ہوئے، آپ نے اس نے افشان نے تو بتا دیا فعل ہے، اب فعل کی بھی دو ٹائپس ہیں، ماضی اور مضارع، امر اور نہیں، چار ٹائپس ہیں بلکہ کہنا چاہیے۔ اب ان چار میں سے یہ کون سی ہے؟ لائے امر سے پہلے بھی لا لگتا ہے، تو اب یہ لا امر والا ہے یا نفی والا؟ انہوں نے کہا نفی والا، تو پھر کیا کیسے پتا چلا کہ نفی والا ہے؟ امت المتین، آبدو لفظ جو ہے اس کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے۔ عبودو میں عبادت کرتا، یہ جی، میں عبادت کرتا ہوں، آپ نے اس کا جی ترجمہ کیا، ٹھیک ہے، میں سارے ہیں۔ عبادت کرتا ہوں۔
اب آپ بتاؤ کہ یہ کیا کون سا فعل ہے؟ امر، نہیں، ماضی، مضارع، 4 ہی قسم کے فعل ہوتے ہیں نا. یہ نہیں ہے. آپ نے کہا فعل نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہو گیا. فعل نہیں. اب فعل نہیں میں ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کام سے رک جانے کا حکم دیتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جی جی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ عبادت کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ عبادت مت کرو. نہیں نہیں، یہ انسان خود اقرار کر رہا ہے کہ میں عبادت نہیں کرتا. نہیں کرتا نا، تو پھر اس میں حکم تو کوئی نہیں ہے نا. جی جی. تو فعل امر تو وہ ہوتا ہے جس میں کام کرنے سے روکا جا رہا ہو، حکم میں دیا نے جا رہا ہو کہ کام مت جی کرو، عبادت جی مت جی کرو. جی جی. تو پھر یہ میں نے امر ہے نہیں کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے، فعل نہیں ہے. بالکل یہ فعل نہیں ہے. اچھا، امر نفی والا ہے بیٹا. نفی نہیں، یعنی کہ یہ کسی بات کا انکار کر رہا ہے، نفی کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو اگر خالی آبدو پڑھیں تو اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں. فعل ماضی ہے کہ مضارع ہے؟ یہ مضارع ہے. مضارع. تو اس میں ہم نے کہا نا 2 زمانے پائے جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، حال بھی اور مستقبل. تو اگر سمپل میں آبدو کہوں گی تو اس کا مطلب ہوگا کہ میں عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا، یا کرتا ہوں، کروں گا. لیکن اگر میں اس کو لا کے ساتھ ترجمہ کرتی ہوں تو پھر کیا ترجمہ بنتا ہے؟ میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا. اگر میں اس کے پیچھے لا کا بھی ترجمہ کروں تو کیا بنے گا؟ نہیں، میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا. نہیں، میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا. ٹھیک ہے، نہیں میں عبادت کرتا ہوں، کروں گا. یہ اس کا ترجمہ بن گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب فہمینہ گل، آپ نے اس کی آبدو کی گرامیٹک انالیسس کرنی ہے. جی میم. یہ میم اس میں یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں یہ 3 ثلاثی مجرد سے مضارع ہے. کبھی اکیلا نہیں بولا جاتا، اس میں فعل 2 مضارع، ٹائپس ہیں. فعل مضارع معروف. معروف کیسے پتا چلا معروف ہے؟ میم پہلے پیش نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجہول ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے، یعنی کہ اس کی حمزہ جو ہوتی وہ پیش والی ہوتی. تو اب آپ کو پتا چل گیا فعل مضارع معروف ہے. اور فعل مضارع معروف ہے، اور میم اس میں یہ ثلاثی مجرد ہے کیونکہ جو پہلا حمزہ ہے وہ متکلم واحد کا ہے. ٹھیک ہے، تو پیچھے مادہ کے 3 حرف رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میم یہ باب نون سے ہے، ناصارہ سے. بالکل ٹھیک ہے، باب نون سے ہے، ناصرہ ینصرو. اب اسی کو آپ بناؤ، عبد کو بناؤ باب ناصرہ ینصرو پہ. میم یعنی کہ اچھا ماضی کا ہو گیا عبد یعبدو. بالکل ٹھیک ہے، آبادہ یا ابودو. سو رو ہے نا، تو یا ابودو. ٹھیک ہے. اب یا ابودو آپ کا فعل مضارع ہو گیا. تو یا ابودو سے بن جائے گا عبدو، تعبدو، تعبدو. اور پھر آ جائے گا آبدو، اور نعبدو. ایا کا نعبدو کہتے ہیں نا، ایا کا نعبدو، ایا کا نستعین. یہ ہمارے پاس 4 شکلیں ہو گئی. ٹھیک ہے، باب ناصرہ سے. تو تو یہ اب واحد متکلم. بالکل ٹھیک ہو گیا، واحد متکلم. کتنی چیزیں بتاتے ہیں گروپ کے میم اندر؟
اس میں بتائیں گے ہم گروپ اس میں آ گیا متکلم، عدد، واحد آ گیا، اس میں جنس بتاتے ہیں، مذکر مونث دونوں ہی آ جاتے ہیں اس میں. جی ویسے تو متکلم میں نے کہا کہ دونوں آتے ہیں. اگر میں ایک ورڈ دوں آپ کو کہیں سے بھی اور آپ سے پوچھوں تو آپ دونوں بتاؤ گے مذکر مؤنث، لیکن جب آپ کے پاس ایک صورت موجود ہے اور آپ کو ترجمہ پتہ ہے تو پھر تو آپ تو کنفرم مذکر بتاؤ ہے. گے نا کہ مذکر کی جی بات جی، ہو رہی ہے، کون عبادت کر رہا ہے، کون بات جواب دے رہا ہے. واحد متکلم مذکر. مذکر، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا. بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل. کہ کہہ دو اے کافرو، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے. اب وہ اللہ تعالیٰ آگے خود ہی بتا رہے ہیں کہ کیا کہہ دو، کس کو کہہ دو، کس کو کہہ دو، کافروں کو کہہ دو اے کافرو. اور کیا کہہ دو، اب وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کہہ دو. تو اب یہ نبی پاک کہہ رہے ہیں نا، تو پھر تو ہمیں کنفرم پتہ ہے کہ مؤنث اور مذکر دونوں تو نہیں لکھیں گے نا. بالکل. یہ فرق ہے کہ اگر ایک ورڈ دیا جائے اور آپ سے پوچھا جائے بس کہیں سے بھی ایک ورڈ دے دوں، پھر آپ لکھو گے مذکر یا مؤنث. لیکن جب کنفرم آپ کے پاس پوری ایک صورت کو کہہ رہے ہو پھر آپ ایگزیکٹ جواب دو گے. ٹھیک ہے، ٹھیک. تو یہ واحد مذکر متکلم یہ اس کا صیغہ کہلاتا ہے. ٹھیک. کچھ رہ گیا، کچھ ہم نے مس کیا ہے ابھی؟ جی کوئی اور بچہ بتائے گا، کوئی چیز مس کی ہے کوئی کہ سارا کور ہو گیا ہے؟ پہلے Sir, ہم ایک root word کوٹھی میں and گھسے bab ثلاثی form. مجرد کے، پھر Root word. آگے دروازے تھے، باب 6 دروازے تھے، تو اس نے بتا دیا کہ ہم نے نون دروازے سے اندر انٹر ہونا ہے. اندر ہمارے پاس 8 الماریاں تھیں. اس نے بتا دیا کہ فعل مضارع معروف کی میں الماری کھولوں گی. الماری کے اندر ایک اس کا مادہ پڑا تھا اور اس کا صیغہ پڑا تھا، وہ بھی اس نے بتا دیا. تو اب مکمل ہے یا کچھ مسنگ ہے ابھی بھی؟ Root word. جی روٹ ورڈ ہم نے لکھ لیا ہے عین بے دال. اب کچھ مسنگ ہے؟ ثلاثی مجرد کو بلانگ کرتے ہیں. جی وہ بھی لکھا ہوا ہے. ایک چیز جو مسنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ یہ جب بھی کوئی فعل ہوگا تو آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ فعل بالفاعل ہے، فعل بالمفعول ہے، یا اس میں سے فاعل نکل کے باہر ظاہر ہو چکا ہے، خالی فعل ہے. یہ بھی آپ فعل نے ضرور بالفاعل ہے. بتانا ہوتا ہے. یہ تو ہم میم نے یہ فعل کہا تھا بالفاعل کہ ہے. کس میں سے نکل سکتا ہے فعل؟ فاعل جو ہے پہلی اور چوتھی شکل سے. تو کیا یہ پہلی اور چوتھی شکل میں سے کوئی شکل ہے؟ عبدو نو میم. پہلے 6 گزر گئے غائب کے، پھر 6 گزر گئے حاضر کے، 12 گزرنے کے بعد یہ 13 نمبر کا ورڈ ہے. تو اس میں سے تو نہیں نکلا ہوا ہو سکتا نا. ٹھیک ہے، وہ تو صرف پہلے اور چوتھے میں سے نکل سکتا ہے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل بالفاعل. اور پھر آپ کو اس کا فاعل بھی بتانا ہے. نحنو. میم اس کا فائل ہے انا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب ہمارا پورا مکمل ہو گیا گرامیٹک انالیسس. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ جی میم. الحمدللہ. یعنی کہ صرف جو ہے جب بھی کوئی مکمل کر لو گے تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ کیا اس میں سے فائل ظاہر ہو کے باہر آیا ہوا ہے یا اس کے اندر ہی موجود ہے، اور اگر اندر موجود ہے تو پھر وہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے. یعنی کہ اب فعل بھی ہمیں پتہ چل گیا اور فائل بھی پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، فعل کیا ہے؟ آبدو، اور اس کے بعد فائل کیا ہے؟ انا. اور آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد کیا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے؟ لا آبدو ماں. جی سمینہ خان، ماں کیا ہے؟ باجی یہ اسم موصول ہے. بالکل اسم موصول. اب اسم موصول کے بارے میں کیا یاد ہے آپ کو؟ ہم بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ اسم پہلی موصول بات تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ اسم ہے، فعل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ویسے یہ اگر جو ہم دیکھیں ماں کو تو ہمیں ذہن میں آتا ہے کہ یہ حرف ہوگا، ایسے ہی ہے نا. جی ماں جو ہے ہمیں حرف لگتا ہے. اس کا میننگ کیا ہے؟ جو. تو ہمیں یہ یوزلی ہمیں یہ حرف لگتا ہے.
ماں جو ہے وہ بھی ہم نے بہت سے قسموں کا پڑھا، ان میں سے ایک ماں جو ہے نہیں کے لیے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کے میننگ میں آتا ہے. اور اسی طرح ہم نے ایک ماں پڑھا جو کوشچن کے لیے آتا ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، سوالیہ، ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ماں نہیں کے لیے آتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے، ایک کوشچن کے لیے آتا ہے، ما ہاذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اور ایک ماں جو ہے وہ پھر یہ ہے اسم موصول. اب جو ماں نہیں کے لیے آ رہا ہے اور ماں کوشچن کے لیے آ رہا ہے، یہ دونوں حروف ہیں. یہ دونوں ماں کیا ہیں؟ یہ دونوں ماں حروف ہیں. لیکن جو ماں اسم موصول ہے یہ اسم لفظ ہے، یاد رہے گا آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. جو اس مطلب اس کا نام ہی اسم موصول ہے نا، تو اس کا مطلب یہ اسم ہے. لیکن جو باقی دو ہیں جو نہیں کے لیے اور کوشچن کے لیے آ رہے ہیں، یہ حروف میں سے ہیں. تو اب یہ اسم ہو گیا. اور اسم میں موصول جب آتا ہے تو پھر ہم نے کیا پڑھا تھا شفق، کہ اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس میں موصول کے بعد ہمیشہ کیا آتا ہے؟ جی میم اسم موصول کے بعد جو ہے وہ جو آتا ہے وہ صلت الموصول کہلاتا ہے. بالکل دوسرا زبردست جملہ ہو جو گیا، ہے. صلت الموصول. اور صلت الموصول کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ میم 4 صورتوں میں آ سکتا ہے نا یہ. ٹھیک یا ہے، تو جملہ فعلیہ ہو پہلا، یا جملہ اسمیہ. بالکل ٹھیک ہے، یا جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمی ہے. یا پھر میں مرکب اضافی اور مرکب جاری کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. مرکب جاری، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جار مجرور. ٹھیک ہے، جار مجرور. اور یا چوتھی قسم کون سی ہے؟ مرکب اضافی. بالکل مرکب اضافی. اور مرکب اضافی، ہر مرکب اضافی جو ہے وہ مرکب یہ کہلائے گا. میم جو آپ نے کہا تھا ظرف، جو ظرف وہ ہوتے ہیں نا اس میں جو مرکب اضافی بنتے ہیں. بالکل، اسم ظرف پلس مضاف الیہ، صرف اس میں ظرف والا مرکب اضافی، ٹھیک ہے، جس میں مضاف جو ہے وہ اسم ظرف ہے. اسم ظرف کس کو کہتے ہیں، یہ کس کو یاد ہے؟ جو زمانے کا ذکر کریں. اسم ظرف ایسا اسم ہوتا ہے، اور کوئی بتانا چاہے گا؟ اسم ظرف میم اس میں مصدر سے نکلا مقام بھی جائے آتا گا ہے، اور زمان بھی آتا ہے. ایک ایک بولے، ایک. میم اس میں مقام بھی آتا ہے، زمان بھی آتا ہے، یعنی جگہ بھی آتی ہے اور وقت بھی آتا ہے. جی، اسم ایسا اسم جو کسی کام کے کرنے کا وقت بتائے یا کام کرنے کی جگہ بتائے. جو وقت بتائے گا وہ اسم ظرف زمان کہلائے گا. اور جو وقت بتائے گا، جگہ بتائے گا، وہ کیا کہلائے گا؟ اس میں ظرف ظرف مکان. مکان. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہمارے پاس یعنی کہ اسم ظرف ہو اور اس کے ساتھ مضاف الیہ ہو یا جار مجرور ہو جس کو ہم متعلق کہتے ہیں، اور یا پھر
ٹھیک ہے, اور یا پھر یہ, تو پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے, ہمارے پاس یہ مضاف صلۃ الموصول ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے, شفق آپ بتاؤ کہ اس میں سے ان 3-4 ٹائپس میں سے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے جو صلۃ الموصول ہے. ہمارے پاس جملہ فعل آ رہا ہے نا ماں کے بعد. تعبدون ما تعبدون. جی میم, ہمارے پاس ماں کے بعد فعل آ رہا ہے. ہم نے جو 4 ٹائپس بولی ہیں ان میں سے آپ نے جواب دینا ہے. فیل تو میم کوئی اس میں ٹائپ پہلی نہیں ہے ہم نا. نے जुमला پہلی ہم ने फेलिया پڑھی تھی نا کہ یا تو وہ جملہ فعلیہ ہو, تو یہاں اس کے بعد فعل مضارع معروف آ رہا ہے نا. تو وہی بتا رہی ہوں, اس میں سے جواب دو نا, ان 4 میں سے کون سی قسم ہے. اچھا میم, جملہ فعلیہ. بالکل, جملہ فعلیہ بن کے آ رہا ہے. اب یہاں تو ایک لفظ ہے, تو آپ نے اس کو جملہ کیسے کہہ دیا. جی افشاں آپ جواب دو. یہ تو ایک ہی ورڈ ہے نا ہمارے پاس, تعبدون. اب شفق کہہ رہی ہے جملہ فعلیہ ہے, جملہ کیسے ہو گیا ایک لفظ. تعبدون کا ترجمہ ہے تم عبادت کرتے ہو. تو ایک ورڈ بھی یہ فعل بالفاعل ہے تو جملہ فعلیہ ہو سکتا ہے, بنتا ہے. بالکل, ہم نے جملہ فعلیہ کی 3 اقسام پڑھی, ایک فعل بالفاعل, ایک فعل بالمفعول, اور تیسرا فعل بالفاعل بالمفعول. تو ایک یعنی کہ جو فعل کے ساتھ صرف فاعل ہو وہ بھی ایک مکمل جملہ ہوتا ہے. اور ابھی ہم نے سیکھا کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ فعل بالفاعل, یعنی کہ ہر فعل کے اندر اس کا فاعل یا مفعول چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے, انلیس کہ پہلی یا چوتھی شکل ہو اور اس میں سے وہ نکل کے باہر ظاہر ہو چکا ہو. اب اس کی گرامیٹک انالیسس اب شاپ کرو, جو ہم نے ایک جی طریقہ سیکھا ہے, ایک سیکوینس سے لے کے چلنا ہے آپ نے. جی, تعبدون یہ ثلاثی مجرد کا ہے, ثلاثی مجرد, بالکل ٹھیک. اور اس کا باب ہے نون, ثلاثی مجرد اور اور اس کا یہ باب ہے نون. اور یہ مضارع معروف میں ہے. مضارع معروف ہے, زبردست ہو گیا. اور یہ ہے جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر, حاضر. اس کا روٹ ورڈ ہے عین با دال, عین با دال. اور یہ فعل بالفاعل ہے. جب بھی ہم فعل بالفاعل کہیں گے تو پھر اس کا فاعل بھی تو بتانا ہوگا نا. جی, تم انتم, کیا بتایا ہے؟ انتم کی ضمیر. انتم, بالکل زبردست ہو گیا. انتم, انتم فاعل اس کے اندر چھپا ہوا ہے, زبردست ہو گیا ماشاءاللہ. تو اب کتنے آرام سے آپ لوگوں نے سیکھ لیا نا, آپ اتنے مزے سے بتانا شروع کر دیا, الحمدللہ. تو یہ آ کے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ تعبدون جملہ فعلیہ ہے اور فعل بالفاعل ہے, ثلاثی مجرد سے ہے, مضارع معروف گردان ہے, اور جمع مذکر حاضر جو ہے اس کا صیغہ ہے, اور عبد عین بے دال اس کا جو مادہ ہے, اور اس کے اندر جو فاعل چھپا ہوا ہے وہ انتم. تو یہ پورا جملہ فعلیہ بن کے اب یہ کیا بنے گا, جملہ فعلیہ پورا کیا کہلائے گا, صلہ, صلۃ الموصول. صلۃ الموصول. اس کو ہم کیا نام دیں گے, صلۃ الموصول. ٹھیک ہے, یہ ہے صلۃ الموصول. اور صلۃ الموصول بن کے یہ جملہ فعلیہ ہے. اس کی کون سی ٹائپ ہے, جملہ فعلیہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں کہ اسم موصول
اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے کیا بنا؟ مفعول of اعبدو. بالکل. آبدو میں ہمارے پاس فعل تھا، بلکہ ہم یہ پہلے لکھ لیتے ہیں. اعبدو فعل، اور اسی کے اندر اس کا فاعل انا ہے، اور پھر اس کے بعد انا کے بعد اسم موصول اپنے صلۃ الموصول کے ساتھ مل کے کیا بن جائے گا؟ جی کیا بنے گا؟ میم مکالا ٹو مفعول. مکولا ٹو جی پہلے جملہ کوئی بن جائے گا نا. جملہ کیا بنا ہے؟ فعل، فاعل اور مفعول مل کے کیا بنتا ہے؟ جملہ فعلی. فعلیہ. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ بن کے اب یہ کیا بن رہا ہے؟ مقولہ نمبر 2. کلیئر ہوا؟ میم جملہ جو یہ مقولہ نمبر 2 لا سے سٹارٹ ہو کے تعبدون تک پورا ہوگا نا؟ جی پورا ہوگا، میں تو وہ بھی جملہ فعلیہ سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہو گیا، لا میں نے ڈال دیا ہے. اور اس کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم میں نہیں عبادت کرتا، نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت میں نے کرتے ایک ہو چھوٹا سا کرو گے. انٹرسٹنگ سا نیا رول سکھانا ہے آج آپ لوگوں کو، جو ابھی تک نہیں پڑھا ہوا آپ لوگوں نے. اس کے بعد ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے. جی ماں مضارع سے پہلے جب آئے گا، ماں جب مضارع سے پہلے آتا ہے تو مضارع میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. جی مضارع سے مستقبل، بڑے غور سے سننا ہے، مستقبل کو خارج کر دیتا ہے اور معنی صرف حال میں لے جاتا ہے. معنی کو صرف حال میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، مضارع سے پہلے جب ماں آئے گا، اور اسی طرح رول نمبر 2 لا کے بارے میں اب ہم سیکھیں گے کہ جو لا ہے حرف نہیں والا جو لا ہے، لا لائے نہیں، جو صرف مضارع پر آتا ہے
اور مضارع میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے معنی کو مستقبل میں لے جاتا ہے. حال کو خارج کر دیتا ہے. اب آپ ترجمہ کرو گے تو آپ بہتر ترجمہ کرو گے. میم پھر تو یہ ترجمہ ہو گیا کہ میں نہیں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. بالکل زبردست ہو گیا. اب آپ کو جب اس صورت کی ترجمہ کرو گے نا آپ کو زیادہ اچھی مزہ آئے گا, سمجھ آئے گی. اب آپ نے یہ دیکھا ہے کیونکہ آج تو اب ہمارا ٹائم پورا ہو گیا, ہم اس کو یہاں پینڈ کریں گے, لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اب یہ کیونکہ آپ یہ پہلی آیت ہے, جو آیت نمبر 2 ہے نا, یہ پہلی آیت ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جتنی بھی آیات ہیں, اب اس کے جو 3 نمبر آیت ہے کس سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَا, واو حرف عطف سے. آیت نمبر 4 کس سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَا, پھر حرف عطف سے. آیت نمبر 5 کس سے شروع ہو رہی ہے؟ وَلَا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ آیت 2 3 4 5 یہ ایک جملہ عطفیہ ہے. تو جو پہلا جملہ ہے آیت نمبر 2 یہ معطوف علیہ بھی بنے گا, اور اس کے بعد والی آیت 3 آیت 4 اور آیت 5, یہاں پہ دیکھو گے 5 کے اوپر اس کے پہلے جتنے بھی آیات ہیں اس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے, گول دائرہ جو ہے, فل سٹاپ جو ہے, یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہوا ہے کہ ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی, بات مکمل نہیں ہوئی, ابھی یہ آگے مزید چل رہی ہے. سب کے اینڈ پہ لا لکھا ہوا ہے. لیکن آیت 5 پہ آپ نے دیکھا کہ توئے آ گیا. تا جو ہے یہ فل سٹاپ ہوتا ہے, لا جو ہے وہ کوما ہے, اور تا جو ہے وہ فل سٹاپ ہے. یعنی کہ آیت نمبر 5 پہ آ کے جملہ مکمل ہوا. تو آیت نمبر 2 معطوف علیہ ہے, آیت 3 معطوف 1 ہے, آیت 4 معطوف 2 ہے, اور آیت 5 معطوف 3 ہے. اور اب یہ سارے مل کے کیا بنیں گے؟ جملہ عطفیہ. اور جملہ عطفیہ بن کے پھر ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اب ہم اس کا ترجمہ کریں گے. اب جو معطوف ہوتا ہے, آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ عطف, جب جو بھی اس پہ عطف ہو رہا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے. اب جتنے بھی لا ہیں وہ سارے کے سارے, یعنی کہ لا کے بعد جو بھی آئے گا اس کو ہم نے کس زمانے میں لے جانا ہے؟ حال کے مستقبل. مستقبل. لا جو ہے وہ آپ مستقبل کو میں اپنے لیں گے. اگلے لفظ کو مستقبل میں لے جاتا جائے گا, اور جو ماں ہے وہ حال میں لاتا جائے گا. اب میں ایک دفعہ اس کا پورے کا ترجمہ پڑھنے لگی ہوں, آپ کو کتنے مزہ سے سمجھ آئے گی. لا اعبدو ما تعبدون, نہیں میں عبادت کروں گا فیوچر میں, جس کی تم سب اس وقت عبادت کر رہے ہو, حال میں عبادت کر رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے اس دور کے, اس علاقے کے سردار تھے, وہ آ کے پہلے تو ان کو روکتے رہے کہ دین سے ہٹ جاؤ, اسلام کو چھوڑ دو. جب وہ ان کی باتوں میں نہیں آئے
تو پھر انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اس کا کوئی آسان طریقہ یہ استعمال کیا کہ انہوں نے آ کے یہ آپشن دینی شروع کر دی کہ آدھا ٹائم تم اپنے خدا کو مانو اور ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے خدا کو مانیں گے, اور ہاف ٹائم پہ تم ہمارے خدا کو مانو اور ہم بھی اپنے خدا کو مانیں گے, ٹائم ہم آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں. اس کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے ان کو کنونس کرنے کے طریقے سے وہ بار بار آ کے کہتے تھے کہ ہم مل کے تمہارے خدا کو بھی مانتے ہیں اور تم ہمارے خداؤں کو بھی مانو. تو اس طرح کی ڈفرینٹ آپشن پیش کر رہے تھے. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہا کہ ان کی باتوں کا یہ جواب دو. کیا جواب دے رہے ہیں کہ اے نبی پاک کافروں سے کہہ دیجئے, اے کافروں, کیا کہہ دوں کافروں کو, کہ نہیں میں عبادت کروں گا فیوچر میں اس کی جس کی تم اس وقت عبادت کر رہے ہو, اور نہیں تم سب. اب یہ بھی غور کرو کہ کہیں مضارع آ رہا ہے اور کہیں اسم آ رہا ہے. تعبدون مضارع ہے جو حال یا مستقبل میں ہوتا ہے, اور ماں نے اس کو کیا کیا, حال میں لے آیا, کہ جس کی تم سب اس وقت حال میں عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے, کرو گے نہیں کہنا آپ نے. ولا انتم, اب یہ جملہ اسمیہ ہے, انتم تو اسم ہے, ضمیر ہے. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہو عابدون اسم آ گیا, اور اسم الفاعل ہے عابد, عابدون. ٹھیک ہے, اور نہیں لا نے کیا کرنا ہے, مستقبل میں لے جانا ہے کہ حال میں. لا مستقبل میں لے جائے گا, پہلا فیوچر میں اور ماں جو بعد میں آنا ہے وہ حال میں. ٹھیک ہے, مستقبل پہلے آ رہا ہے, حال بعد میں. تو نہیں تم سب, اب یہ اسم ہے, یہ فعل نہیں ہے, عبادت کرنے والے ہو. نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں, اب یہ فعل مضارع آ گیا. اب ماں نے کیا کرنا ہے, اس کو حال میں لانا ہے, جس کی میں اس وقت عبادت کرتا ہوں. نہیں تم سب عبادت کرنے والے ہو, یعنی کہ عبادت کرنے والے لوگ ہو, اسم ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں حال میں, یعنی کہ میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو, اور نہیں تم سب عبادت کرنے والے اسم ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا, اور نہیں میں عبادت کرنے والا اس کی جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اب یہ ماضی آ گیا, پاسٹ آ گیا. ٹھیک ہے, اب یہ پاسٹ کو بھی پریزنٹ میں لے کے آ جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا, ولا انتم عابدون ما اعبد, یہ وہی والا پھر سے رپیٹ ہو رہا ہے. اب یہاں لکم دینکم ولی الدین, یہ اب پھر علیحدہ بات ہے. تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آئی کتنی انٹرسٹنگ سی بات ہو گئی کہ جب جب لا آتا ہے فعل مضارع سے پہلے, وہ کیا کرتا ہے, فیوچر میں لے جاتا ہے, اور جب ماں آتا ہے وہ حال میں لے آتا ہے. تو یہ نئی بات ہو گئی آپ سب کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب ہم صرف اس جملے کا ترجمہ کریں گے یہاں پہ. لا اعبدو, نہیں میں, اب یہ حال ہے کہ مستقبل ہے, مستقبل ہے. مستقبل. نہیں میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم سب, اب پلورل ہے, تم سب عبادت حال کے مستقبل, حال. حال. نہیں میں عبادت کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. تو یہ ہمارا الحمدللہ آج کا ترجمہ ہو گیا. انٹرسٹنگ ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی باجی الحمدللہ.
الحمدللہ. تو ہر سبق میں ایک نیا ہمیں نئی مزیدار سی چیز پڑھنے کو ملتی ہے. باقی تو سارا پرانا تھا, ہم نے ریوائز کیا, ریکیپ کیا, لیکن یہ ایک نئی بات آج ہم نے سیکھی, لائے نہیں کی تبدیلی اور ما جو ہے نافیہ کی ترجمے میں کیا تبدیلی آتی ہے. کوئی سوال ہے تو بتا دو ورنہ ہم اس کو اینڈ کر دیں.